شہر میں کل شب بارش کے باعث کئی نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ سرور نگر اور کودنڈا رام نگر کے نشیبی علاقوں میں پانی گھروں میں داخل ہو گیا۔ سورارم تلگو تلی نگر میں گھٹنوں برابر پانی جمع ہو گیا۔ جی ایچ ایم سی کے عہدیداروں اور عملے نے ان علاقوں کا دورہ کیا اور پانی کی نکاسی کے اقدامات کیے۔ سری لنگم پلی میں 7.4 سینٹی میٹر، مہدی پٹنم میں 6.7، نامپلی میں 8، نارائن گوڑا میں 8.5، چار مینار میں 8.5، ایل بی نگر کے سنتوش نگر میں 7.7، سرور نگر میں 6.4 سینٹی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ چار مینار، بہادر پورہ، فلک نما، بارکس، چندرائن گٹا، سعید آباد، ملک پیٹ، نارائن گوڑا، حمایت نگر کے ساتھ ساتھ چمپا پیٹ، سنتوش نگر، چادر گھاٹ، دلسکھ نگر، کتا پیٹ، ایل بی نگر، ونستھلی پورم اور دیگر کئی مقامات پر بارش ہوئی۔ تقریباً 3 گھنٹے تک بارش کا سلسلہ جاری رہا۔ کئی مقامات پر موسلا دھار اور کئی مقامات پر اوسط بارش ریکارڈ کی گئی۔ بارش کے باعث موسارام باغ پل پر پانی جمع ہو گیا، جس کے بعد اس برج سے گول ناکے کی طرف جانے والی ٹریفک روک دی گئی۔ ملک پیٹ ریلوے برج کے نیچے بھی بڑے پیمانے پر پانی جمع ہو گیا، جس کی وجہ سے برج کے نیچے سے گزرنے والی گاڑیوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ایشین پاور لفٹنگ چیمپئن ملکا راگھویندرا کو وزیر سرینیواس گوڑ نے تہنیت پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ کے علم میں لاتے ہوئے 10 لاکھ روپے نقد رقم اور مکان فراہم کرنے کی وہ مساعی کریں گے۔ یہ تہنیتی تقریب وزیر کے کیمپ آفس میں منعقد کی گئی۔ نظام آباد کلکٹریٹ کے سامنے ایک شخص نے خودسوزی کی کوشش کی۔ اس کی شناخت سرینیواس کے طور پر کی گئی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ قرض کی رقم پر سود کے نام پر اس کو ہراساں کیا جا رہا ہے، جس پر وہ یہ انتہائی اقدام کر رہا ہے۔ اس واقعے کے سبب کچھ دیر کے لیے کشیدگی پھیل گئی۔ یہ شخص پرجاوانی پروگرام میں شکایت کے لیے پہنچا تھا، تاہم چھٹی ہونے کی وجہ سے عہدیدار موجود نہیں تھے، جس پر اس نے کلکٹریٹ کے سامنے خودسوزی کی کوشش کی۔ اس نے 1 لاکھ روپے کی رقم قرض کے طور پر لی تھی، تاہم زائد سود وصول کیا گیا۔ اس کے باوجود ہراسانی کا سلسلہ جاری ہے۔ اطلاع ملتے ہی کلکٹر نے اس شخص سے بات چیت کی اور اس کے مسئلے کے حل کے لیے پولیس کو ہدایت دی۔ جماعت اسلامی ہند حلقہ تلنگانہ شعبہ عالمات کے زیر اہتمام عالمات و فارغات دینی مدارس کا ریاستی کنونشن جامع دارالہدیٰ وادی ہدا میں منعقد ہوا۔ اس موقع پر مولانا ڈاکٹر محمد رضی الاسلام ندوی، سیکریٹری شعبہ اسلامی معاشرہ، نے اپنے صدارتی خطاب میں کہا کہ علم دین کا حصول عظیم شرف ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام ہے، جس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ عالمات و فاضلات کا مقام عام مسلم خواتین سے بڑھ کر ہے، اس لیے کہ وہ اعلیٰ دینی تعلیم سے آراستہ ہیں۔ اگر وہ اصلاح معاشرہ اور اقامت دین کا کام انجام دیں گی تو دوہرے اجر کی مستحق ہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ قرآن مجید میں جتنے احکام دیے گئے ہیں، سب کا خطاب مردوں سے بھی اور عورتوں سے بھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اقامت دین کی اجتماعی جدوجہد مطلوب ہے۔ اسلام کا مزاج اجتماعی ہے، لہٰذا اقامت دین کا کام مسلم خواتین کو بھی انجام دینا چاہیے۔ محترمہ ساجدہ ابواللیث فلاحی، معلمہ جامعۃ الفلاح اعظم گڑھ و سیکریٹری شعبہ خواتین جماعت اسلامی ہند حلقہ اتر پردیش نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ عالمات و فارغات نیکیوں کے فروغ اور برائیوں کے ازالے کے لیے کمر بستہ ہو جائیں اور اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں۔ امیر حلقہ جماعت اسلامی ہند حلقہ تلنگانہ مولانا حامد محمد خان نے کہا کہ عالمات پاکیزہ پرامن معاشرہ اور سماج کی تعمیر کا عہد کریں اور اسلامی اجتماعیت کا حصہ بنیں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ نے ہمیں خیر امت بنایا ہے، ہمارا مقصد نیکیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا ہے۔ ہم اپنے گھروں کو اسلام کا قلعہ بنائیں۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ مسلم معاشرہ و سماج سے نامعقول رسم و رواج کی زنجیروں کو ختم کریں۔ دوسری طرف وطنی بہنوں میں دعوت دین کو پہنچانے کے لیے بھی اپنے وقت اور صلاحیت کا استعمال کریں۔ گورنمنٹ وپ ولکا سمن نے حضور آباد کے بی جے پی ایم ایل اے ایٹلا راجندر پر شدید نکتہ چینی کی۔ ایم ایل اے بالا راجو اور کے پی وویکانند کے ساتھ بلکا سمن نے ٹی آر ایس ایل پی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ لوگ ایٹلا راجندر کی باتوں پر ہنس رہے ہیں۔ آئندہ انتخابات میں حضور آباد میں ایٹلا راجندر کی شکست یقینی ہے۔ انہوں نے سابق وزیر پر گھمنڈی ہونے کا الزام لگایا اور کہا کہ اس گھمنڈ کے نتیجے میں ایٹلا راجندر آئندہ انتخابات میں گجویل اسمبلی حلقے سے وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ کے خلاف مقابلے کے خواہشمند ہیں۔
انہوں نے گورنر پر بھی تنقید کی اور ان کو مشورہ دیا کہ بہتر ہوگا کہ گورنر بی جے پی کا اسکارف پہن لیں اور سیاست پر بات کریں. جس طرح گورنر سیاست کر رہی ہیں، میڈیا کو اس کی مذمت کرنی چاہیے. شہر حیدرآباد میں کئی مقامات پر کل شب ہوئی بارش کے بعد بیرسٹر اسد الدین اویسی ایم پی و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی ہدایت پر کاروان کے مجلسی رکن اسمبلی کوثر محی الدین اور نانل نگر کے مجلسی کارپوریٹر محمد نصیر الدین نے کئی مقامات کا دورہ کیا. انہوں نے بارش کی صورتحال کا جائزہ لیا اور ٹولی چوکی نظام کالونی کے علاقوں میں بارش کے پانی کی نکاسی کے انتظامات کروائے. ملک میں مونکی پاکس کے 4 معاملات کے سامنے آنے کے بعد مرکزی حکومت نے چوکسی اختیار کی ہے. مرکزی حکومت نے ایئرپورٹس پر مسافرین کی طبی جانچ کے کام جاری کیے، جس کے بعد دہلی ایئرپورٹ پر مونکی پاکس کی علامات والے بیرونی ممالک سے واپس بعض افراد کو دواخانہ منتقل کیا گیا ہے، جہاں انہیں الگ تھلگ رکھا گیا ہے. ان کے نمونے جانچ کے لیے حاصل کر لیے گئے ہیں. کارگل وجے دیوس کے سلسلے میں قومی اسمارک کے قریب کارگل شہیدوں کو وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے بھرپور خراج عقیدت پیش کیا. اس موقع پر فوج کے سرکردہ عہدیداروں نے بھی کارگل کے شہداء کو خراج پیش کیا اور ملک کے لیے ان کی قربانیوں کو یاد کیا. ریاستی حکومت کے چیف سیکرٹری سومیش کمار نے ریاست میں جاری موسلادھار بارش کے پیش نظر ضلع کلکٹروں کو چوکس رہنے کی ہدایت جاری کی ہے. سومیش کمار نے آج ایک ٹیلی کانفرنس کا انعقاد کیا اور حکام کو کسی بھی صورت میں جانی نقصان سے بچنے کے لیے اقدامات کرنے اور تمام محکمے کے افسران کو راحتی اقدامات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کے لیے کہا. چیف سیکرٹری نے بتایا کہ وقار آباد ضلع میں موسلادھار بارش اور سیلاب کی وجہ سے عثمان ساگر اور حمایت ساگر کی آبی سطح میں اضافہ ہونے کا امکان ہے. انہوں نے GHMC واٹر بورڈ کے حکام سمیت حیدرآباد اور رنگا ریڈی ضلع کلکٹرز کو تال میل سے کام کرنے کے لیے کہا ہے. چیف سیکرٹری نے بتایا کہ ریاست میں بلا رکاوٹ برقی سربراہی کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں. آپ کو بتا دیں کہ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ ریاست میں آئندہ 3 دنوں تک ہلکی سے اوسط بارش ہوگی، جبکہ کچھ علاقوں میں موسلادھار بارش کا بھی امکان ہے. ریاستی وزیر برائے اقلیتی بہبود کوپلا ایشور نے کہا ہے کہ طلباء کو موسمی بیماریوں سے بچنے کے لیے تمام ضروری احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے. ایشور نے آج شیخ پیٹ کے SC گروکل اسکول کا اچانک معائنہ کیا اور طلباء کے ساتھ دوپہر کا کھانا بھی کھایا. گولکنڈہ کے قریب واقع SC گروکل بوائز اسکول اور جونیئر کالج کا معائنہ کرتے ہوئے انہوں نے اساتذہ کو اسکول اور ارد گرد صاف صفائی کے اقدامات کو یقینی بنانے کی ہدایت جاری کی، جبکہ طلباء کے ساتھ والدین جیسا سلوک کرنے اور طلباء کو بہتر شہری بنانے کے لیے کہا. انہوں نے طلباء کو اچھی غذا فراہم کرنے کے لیے بھی ہدایتیں جاری کی ہے. ایشور نے ڈائننگ ہال، ویلنس سینٹر، انڈور اسٹیڈیم کا بھی معائنہ کیا اور اساتذہ کی جانب سے طلباء کو فراہم کی جا رہی توجہ و سہولیات سے متعلق بھی معلومات حاصل کی. ریاستی وزیر گنگولا کملاکر نے آسٹریلیا کی لیزر ویژن کمپنی کے ایک وفد کے ہمراہ منیرو ندی کے علاقے کا آج دورہ کیا. قبل ازیں آسٹریلین کمپنی اور انڈیا FPA کمپنی کے نمائندوں نے منیرو ندی کے قریب پانی کے چشمے، لیزر شو اور ہمپی تھیٹر کے تعمیر سے متعلق ایک پاور پوائنٹ پریزنٹیشن پیش کیا. گنگولا کملاکر نے بتایا کہ منیرو ریور فرنٹ پروجیکٹ کے لیے 410 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں اور اس کے تعمیری کاموں کا آغاز ہو چکا ہے، تاہم شدید بارش اور سیلاب کے سبب تعمیری کاموں میں رکاوٹ آ رہی ہے. وزیر سول سپلائز کے مطابق محکمہ سیاحت کی جانب سے دریا کے اطراف و اکناف کے علاقے کو خوبصورت بنانے کے لیے 100 کروڑ روپے منظور کیے گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ DPR 6 ماہ کے اندر مکمل کیا جائے گا اور لیزر شو، واٹر فاؤنٹین کے کاموں کے لیے ٹینڈر طلب کیے جائیں گے. CLP لیڈر بھٹی وکرمارکا نے کہا ہے کہ مرکزی حکومت سونیا گاندھی اور راہل گاندھی کے خلاف ED کارروائی کے ذریعے سازش کر رہی ہے. انہوں نے کہا کہ BJP ملک کو اپوزیشن پارٹیوں کے بغیر بنانا چاہتی ہے. کانگریس رہنما نے بند کیے گئے نیشنل ہیرالڈ معاملے کو دوبارہ کھولنے اور سازش کے طور پر سونیا گاندھی و راہل گاندھی کو نوٹس دینے کا الزام عائد کیا. ان کا کہنا ہے کہ BJP ایک ملٹی نیشنل کمپنی جیسی پارٹی ہے اور پبلک سیکٹر کی آرگنائزیشنز کو جسے چاہے اسے بیچ رہی ہے اور مودی دور حکومت میں عوام شدید پریشان ہے. بھٹی وکرمارکا نے کہا کہ کانگریس کو اس وقت ملک کا تحفظ کرنے کی ضرورت ہے. انہوں نے واضح کیا ہے کہ کانگریس پارٹی کی جانب سے شروع کیا گیا احتجاج صرف سونیا گاندھی یا راہل گاندھی کے لیے نہیں ہے بلکہ کروڑوں لوگوں کے لیے ہے اور کانگریس لیڈران کارکنان گھر گھر جا کر عوام کو BJP کی سازشوں سے واقف کروائیں گے.
शहर हैदराबाद के इलाके चंद्रान गुट्टा में फ्लाईओवर के तामीरी कामों के सबब रास्ता बंद किया जा चुका है, जिसके सबब चौराहे पर घंटों ट्रैफिक जैम देखा जा रहा है और आवाम शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। वाज़ेह है कि चंद्रान गुट्टा फ्लाईओवर के तामीरी काम इंतहाई सुस्त रवि का शिकार हैं। 2 माह से ज्यादा अरसे से तामीरी काम के पेश नजर रास्ता बंद कर दिया गया है। ऐसे में ऑटो ड्राइवर्स और मोटरसाइकिल सवार गलत रूट पर गाड़ियां चलाकर मजीद ट्रैफिक जैम कर रहे हैं। महकमा ट्रैफिक को इस मसले को हल करने के लिए बर वक्त इक़दाम करने और ट्रैफिक अहलकारों को मसरूफ तरीन औकात में चंद्रान गुट्टा पर तैनात करने की जरूरत है ताकि अवाम को राहत मिल सके। मुसलसल बारिश के सबब सड़कों की खस्ता हाली ने राहगीरों की मुश्किलें बढ़ाती है। अवाम ने TRS हुकूमत से फ्लाईओवर की तामीर को जल्द अज जल्द यकीनी बनाने के अहकाम जारी करने और उन्हें राहत पहुंचाने की दरख्वास्त की है। NSUI लीडरान ने कांग्रेस सदर सोनिया गांधी के खिलाफ ED की कार्रवाई पर आज एहतजाज दर्ज करवाया है। तफसीलात के मुताबिक NSUI रियासती सदर वेंकट बालामुर की जेर क़यादत NSUI लीडरान और कारकुनान ने तहकीकात के नाम पर कांग्रेस की अबूरी सदर सोनिया गांधी को ED के जरिए पूछताछ के खिलाफ BJP दफ्तर के सामने आज एहतजाज दर्ज करवाया और दफ्तर में दाखिल होने की भी कोशिश की। ताहम एबिट्स पुलिस ने NSUI लीडरान को रोकते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया और बेगम बाजार पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। पुराने शहर हैदराबाद के इलाके चंचलगुड़ा में वाक़े तारीखी चंचलगुड़ा जूनियर कॉलेज की इमारत को तुलबा के लिए बंद कर दिया गया है, जिसके सबब इमारत में तुलबा की तालीम की बरकरारी को लेकर न सिर्फ तुलबा बल्कि औलिया तुलबा भी तशवीश में मुब्तला हैं। आपको बता दें कि कॉलेज का क़याम सन 1969 में अमल में आया था और चंचलगुड़ा में वाक़े इस तारीखी सरकारी इमारत में गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज के साथ साथ गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल भी मौजूद है, जिसमें सैकड़ों तुलबा ज़ेर तालीम है। महकमा बल्दिया ने बारिश के सबब इमारत को बोसीदा करार दिया है और इमारत के बाबू दाखिला पर नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया है। MBD तर्जुमान अमजदुल्ला खान ने कॉलेज की इमारत में तुलबा के दाखिलों को रोकने पर तशवीश जताई है और कहा है कि तुलबा के सरपरस्त फिक्रमंद है। उनका कहना है कि अगर हुकूमत और महकमा बल्दिया चाहे तो कम अरसे में इमारत की दागदोसी का काम मुकम्मल किया जा सकता है और दोबारा तालीम को बहाल किया जा सकता है। ताहम हुकूमत इस जानिब तवज्जो नहीं दे रही है। अमजदुल्ला खान ने हुकूमत से कदीम इमारत की हिफाजत करने और इमारत की दागदोजी की पुरजोर अपील की है। जिले विखाराबाद के परगी में रात से हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से सड़कें पानी में डूब जाने की इतलात मिली है और मूसलाधार बारिश ने नदी और नालों को लबरेज कर दिया है। परगी से विखाराबाद जाने वाली सड़क पर पानी जमा हो जाने से आमदोरफ्त मुतासिर रही। ताहम पुलिस ने वहां पहुंचकर ट्रैफिक बहाली के इक़दाम किए। MLA के महेश रेड्डी ने लखनापुर प्रोजेक्ट का मुआयना किया है और हुकाम समेत गाँव वालों को चौकसी इख्तियार करने के लिए कहा है। मुत्तहिदा तुलबा यूनियनों के लीडरान ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी का PhD नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा किया है। तुलबा यूनियनों की जानिब से आज OU बंद का ऐलान किया गया था और उस्मानिया यूनिवर्सिटी में एक धरना भी मुनज़्ज़म किया गया था। सिक्योरिटी एहलकारों की जानिब से तुलबा के खिलाफ की गई कार्रवाई की इस एहतजाजी धरने में मजम्मत की गई है। तुलबा का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से OU स्टाफ को इंतजामिया की इमारत में दाखिल नहीं होने दिया जा रहा है, जबकि तुलबा VC से मिलकर PhD नोटिफिकेशन की इजराई की दरख्वास्त करने जाते हैं तो उन्हें VC से भी मुलाकात करने का मौका नहीं दिया जा रहा है। VC प्रोफेसर रविंदर ने पुराने तरीके से ही नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा किया है। शहर हैदराबाद में मुनाकिद होने वाली फैशन एग्जीबिशन द ब्राइडल स्टोरी के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और इसका जल्द ही आगाज हो जाएगा। इस नुमाइश में दुल्हन के लिबास, जेवरात, शादी के मलबूसात, प्रीमियम डिजाइनर वेयर देखने को मिलेंगे। 30 और 31 जुलाई को शहर के हाईटेक सिटी HICC नोवेटल में ये नुमाइश मुनाकिद की जा रही है। नुमाइश G2 हैदराबाद लेडीज विंग के जरिए प्रमोट की गई है और मुल्क भर के टॉप डिजाइनर्स के मलबूसात का कलेक्शन और जेवरात एक ही छत तले पेश किए जाएंगे। समाजी सरगर्मियों को फरोग देने और फंड्स के हुसूल के लिए इस नुमाइश को मुनाकिद किया जा रहा है। G2 लेडीज विंग डायरेक्टर सुमन बचावत और चेयरपर्सन सुनीता बोहरा वो दीगर ने बताया है कि जरूरतमंदों की मदद करने, बच्चों को तालीम फराहम करने, सेहत को फरोग देने व दीगर मकासद को मद्देनजर रखते हुए नुमाइश और दीगर सरगर्मियां अंजाम दी जाती हैं। रियासत गुजरात में मिलावटी शराब पीने के वाक़े में हलाकतों की तादाद बढ़कर 28 हो चुकी है। गुजरात DGP आशीष भाटिया ने बताया कि जिले बोटाड के रोजवीट गांव में मिलावट शुदा शराब पीने से 28 हलाकतें हो चुकी हैं और 50 अफराद बीमार हैं। हुकाम के मुताबिक फौत होने वालों में ज्यादातर यौमिया मजदूर शामिल हैं।
دھنڈوکا، بھاونگر اور بوٹاڈ اضلاع میں ملاوٹی شراب پینے سے متاثر ہونے والوں کی بڑی تعداد اسپتالوں میں بھرتی ہو رہی ہے۔ پولیس نے چھان بین کا آغاز کیا ہے، جبکہ گجرات حکومت کی جانب سے اس واقعے کی جانچ کے لیے SIT تشکیل دی گئی ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ گجرات میں شراب پر پابندی عائد ہے، تاہم پابندی کے باوجود غیر قانونی طریقے سے شراب کی خرید و فروخت کی جاتی ہے۔ FSL رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ شراب میں 98% سے زائد مقدار میں میتھائل پایا گیا ہے۔ دہلی پولیس نے ED کی کارروائی کے خلاف احتجاج کرنے والے کانگریس سابق صدر راہل گاندھی سمیت دیگر MPs کو گرفتار کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق نیشنل ہیرالڈ معاملے میں کانگریس کی کارگزار صدر سونیا گاندھی سے ED کے پوچھ گچھ کے بعد ملک بھر میں کانگریس پارٹی کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا ہے۔ دہلی میں راہل گاندھی کی زیر قیادت پارلیمنٹ کے احاطے میں مہاتما گاندھی کے مجسمے سے وجے چوک تک ایک ریلی نکالی گئی اور مرکزی حکومت سے تحقیقاتی ایجنسیوں کا غلط استعمال نہ کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ وجے چوک پر احتجاج کر رہے راہل گاندھی و دیگر ممبران کو پولیس نے حراست میں لے لیا اور پارلیمنٹ اسٹریٹ پولیس اسٹیشن منتقل کر دیا۔ کانگریس MPs نے وجے چوک سے راشٹرپتی بھون کی طرف مارچ کرنے اور صدر جمہوریہ سے نمائندگی کرنے کی کوشش کی، تاہم پولیس نے انہیں روک دیا۔ راہل گاندھی نے ہندوستان ایک پولیس اسٹیٹ میں تبدیل ہو جانے کی بات کہی ہے اور مرکزی حکومت کی کارکردگی پر تنقید کی ہے۔ سپریم کورٹ نے جمعرات کو مختلف پرائیویٹ ٹور آپریٹروں کی جانب سے دائر درخواستوں کو خارج کر دیا، جس میں کہا گیا تھا کہ وہ سعودی عرب جانے والے عازمین کو حج اور عمرہ گڈز اینڈ سروس ٹیکس سے استثناء قرار دیا جائے۔ جسٹس AM خانویلکر، جسٹس AS اوکا اور جسٹس T روی کمار کی بینچ نے یہ فیصلہ سنایا۔ جسٹس اوکا نے کہا، ہم نے استثناء اور امتیازی سلوک دونوں کی بنیاد پر درخواستوں کو مسترد کر دیا ہے۔ کارگل وجے دیوس کے موقع پر پورا ملک ان بہادر جوانوں کو یاد کر رہا ہے جنہوں نے ملک کی حفاظت میں اپنی جان کی بازی لگا دی تھی۔ آج بہادر جوانوں کو یاد کرتے ہوئے ملک کی ہر باشندے کی آنکھ میں آنسو ہے، لیکن سر فخر سے اونچا ہو رہا ہے۔ ملک آج کارگل وجے دیوس کی 23ویں سالگرہ منا رہا ہے۔ اس موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی ہندوستانی فوج کی بہادری کو یاد کرتے ہوئے فوج کے جذبے کو سلام کیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ کارگل وجے دیوس بھارت ماں کی آن بان اور شان کی علامت ہے۔ اس موقع پر مادر وطن کی حفاظت میں بہادری کے کارنامے انجام دینے والے ملک کے تمام بہادر بیٹوں کو میرا عاجزانہ سلام ہے۔ کامن ویلتھ گیمز کے شروع ہونے سے پہلے ہی ہندوستان کو بڑا جھٹکا لگا ہے۔ جیولن تھرو میں گولڈ میڈل کے مضبوط دعوے دار نیرج چوپڑا کامن ویلتھ گیم سے باہر ہو گئے ہیں۔ وہ فٹ نہیں ہیں اور انہیں حال ہی میں ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ کے فائنل کے دوران چوٹ لگ گئی تھی۔ IOA کے سیکریٹری جنرل راجیو مہتا نے نیرج چوپڑا کے کامن ویلتھ گیم سے باہر ہونے کی تصدیق کی ہے۔ پاکستان میں برسر اقتدار اتحاد کے اعلیٰ لیڈران نے پنجاب صوبے کے وزیر اعلیٰ کے دوبارہ الیکشن سے متعلق سپریم کورٹ میں پیر کے روز عدم اعتماد ظاہر کیا۔ انہوں نے کہا کہ میچ فکسنگ کی طرح بینچ فکسنگ بھی جرم ہے۔ لیڈران نے عدالت سے گزارش کی ہے کہ وہ ایک طرفہ فیصلہ لینے کے لیے مخصوص PMLN مخالف بینچ تشکیل کرنے سے بچے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کو عوام نے جو مینڈیٹ دیا ہے اور اسے کام نہیں کرنے دیا جا رہا ہے۔ چھتیس گڑھ کی راجدھانی رائے پور میں جسم فروشی کے انٹرنیشنل کنیکشن کا انکشاف ہوا ہے۔ چھتیس گڑھ کی ہائی پروفائل ہوٹل حیات میں چھاپہ ماری کے بعد انٹرنیشنل کنیکشن کا پردہ فاش ہوا ہے۔ پولیس نے جسم فروشی میں ملوث ایک خاتون دلال کو گرفتار کیا ہے جو بنیادی طور پر نیپال کی رہنے والی ہے۔ ہندوستان میں 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 14,830 نئے کیسز رپورٹ کیے گئے ہیں اور 36 ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ مرکزی وزارت صحت کے اعداد و شمار کے مطابق ہندوستان میں کرونا وائرس کے کیسوں کی تعداد بڑھ کر 4,39,20,451 ہو گئی ہے اور ایکٹیو کیسز کی تعداد کم ہو کر 1,47,512 ہو گئی ہے۔ کرونا وائرس سے فوت ہونے والوں کی تعداد 5,26,110 تک پہنچ گئی ہے۔ وزارت صحت نے ایکٹیو کیسز کا کل انفیکشن 0.34% بتایا ہے اور قومی سطح پر
सेहत याब होने वालों की शरह 98.4 रिकॉर्ड करने की इत्तला दी है। बीमारी से सेहत याब होने वाले अफराद की तादाद बढ़कर 4,32,40,829 हो गई है और अमवात की शरह 1.2% रिकॉर्ड की गई है। वजारत सेहत के मुताबिक कौमी सतह पर कोविड वैक्सीनेशन मुहिम के तहत 202.5 करोड़ वैक्सीन दी जा चुकी है। मुल्क भर में कोरोना से होने वाली 36 अमवात में से 7 अमवात केरला, 7 अमवात मगरबी बंगाल, 6 अमवात महाराष्ट्र, 3 गुजरात, 2 दिल्ली और पंजाब, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, उड़ीसा, त्रिपुरा और उत्तराखंड में एक अमवात हुई हैं।